ارے شہباز شریف صاحب جو ہے چین گئے تھے، اس سے پہلے سعودی عرب گئے تھے. یہ ایم او یوز کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیرو. پاکستان میں جو اس وقت فورن کمپنیاں پیسے کما رہی ہیں اور ڈالر لے کے جانا ہوتا ہے، ان کو 6-8 مہینے اسٹیٹ بینک ڈیلے کراتا ہے. اس وقت چائنیز کمپنیوں کے آپ نے 470 ارب روپے دینے ہیں جو آپ نے نہیں دیے. اس صورت میں آپ کو لگتا ہے چائنا اور انویسٹمنٹ کرے گا؟ چائنیز نہیں سوچ رہے کہ اتنی بری طریقے معیشت چلائیں گے. چائنیز کو یہاں پہ مارا جا رہا ہے، چائنیز کے پیسے نہیں دے جا رہے، اور پھر ہم چائنا پہ جا کے بولتے ہیں کہ اور پیسے لگا دو، تو بولے گا جو اچھے لوگ ہیں کھانا مانا کھلا دیتے ہیں، سائن کر لیتے ہیں. اگر ایسا ایف سی نے کچھ کرنا ہے تو ملک کے حالات ٹھیک کرے نا. دنیا میں جو ملکوں میں ایف ڈی آئی آتی ہے ادھر ایسا ایف سیاں تو نہیں ہوتی نا. آپ نے ایسا ایف سی کو نیب سے استثنا دیا ہوا ہے، آپ نے ایسا ایف سی کو پیپرا سے استثنا دیا ہوا ہے، تو باقی حکومت کو بھی دے دو. کراچی میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا وہ گوٹکی کی اسکول چلا رہا ہے، لاہور میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا وہ رحیم یار خان کی اسکول چلا رہا ہو. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ ٹیچرز آپ اس لیے ہائر کر دیں کہ وہ آپ کا ووٹر ہے. 3000 اسکولیں بلوچستان میں جو پچھلی بنی ہے نا، اس میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں، گوشت اسکول ہے. حکومت 5000 روپے خرچ کرتی ہے فی بچہ پاکستان پر میں. 5000 روپے ہر ماہ خرچ کرتی ہے حکومت؟ جی. ہر بچے پہ؟ جی. چاہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھے. سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو 2000 روپے میں اورنگی میں کراچی میں اسکولیں مل جاتی ہیں، لاہور میں آپ کو شاہدرہ میں اسکولیں مل جاتی ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ غریب لوگوں کو کہہ دیں کہ بھائی آپ اب چاہیں تو پرائیویٹ اسکول میں اپنا بچہ بھیج دیں، 5000 روپے فی ماہ ہم آپ کو واؤچر دے دیں گے، اسکول کو ڈائریکٹ پیسے بھر دیں گے. کہ ہم ایجوکیشن کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. 100%. جب 78% بچہ آپ کا 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے تو آپ کو یہ بات مجھ سے کرنی بھی نہیں چاہیے کہ حکومت کی اسکولیں چلنی چاہیے. تو معافی مانگنی چاہیے حکومت پاکستان کو، پاکستانی لوگوں سے، کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کری ہے آپ کے بچوں کے ساتھ. تو یہ تو جرم ہے ان کے لیے. ایک طرف آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگے گا، آپ نے اس سے قربانی لی، لیکن آپ نے کہیں قربانی نہیں دی. تو حکومت کے جو جاری اخراجات ہیں اس کو آپ نے 24% سے بڑھا دیا. تو یہ وقت تھا. 75 ارب روپے آپ نے رکھ دیا ایم این ایس کے خرچے کے لیے، صوبوں نے 300-400 ارب روپے آپ نے ایم پی ایس کو دیا ہے. تو آپس میں چیزیں بانٹ رہے ہیں. ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہوا ہے. ابھی بھی آپ بڑی پراپرٹیز پہ ٹیکس نہیں لیتے. تو آپ نے بھی سر بجٹ دیے ہیں، یہ آپ نے اپنے بجٹ میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ کہ آپ نے بھی کوئی پراپرٹی پہ کوئی خاص ٹیکس نہیں لگایا، زراعت پہ بھی کچھ نہیں کیا. سر اب کچھ اکانومی کی بات کر لیتے ہیں. ابھی یہ جو بجٹ آیا ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے معیشت دانوں نے بنایا ہے یا اس کو آئی ایم ایف کا بجٹ کہیں؟ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف کا، مطلب آئی ایم ایف کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے پوری کی ہے، وچ از کہ ایک چیز ہوتی ہے پرائمری سرپلس. آپ بجٹ کے اندر میں جو بجٹ کے اخراجات ہیں اگر آپ اس میں سے سود کو چھوڑ دیں تو آپ کے ادروائز سود کو علاوہ آپ کے بجٹ کے اخراجات پورے ہونے چاہیے ٹیکسز سے. کہ جتنے آپ کے موصولات ہیں، جتنے آپ کا ریونیو ہے، جتنے آپ کے ٹیکسز ہیں، وہ آپ کے اخراجات کے برابر ہوں اگر آپ سود کو چھوڑ دیں تو. اس کو پرائمری سرپلس کہتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ 1% آف جی ڈی پی پرائمری سرپلس ہونا چاہیے، کیونکہ 8-9% آف جی ڈی پی ہمارا فیڈرل ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو کچھ تو تھوڑا سا تو اس کی طرف پیسے دیں آپ. وہ ریکوائرمنٹ پوری کریے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے کی ہیں، آئی ایم ایف کا نام لیا جس سے آئی ایم ایف کا تعلق نہیں ہے، جو آئی ایم ایف نے نہیں کہا ہے. تو بجٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر بن سکتا تھا. مثلاً کون سی چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے نہیں کہا؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے بہرحال کہا ہے کہ قوم کو کمر کسنے کی ضرورت ہے، کہ معیشت جو ہے وہ برا حال میں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ معیشت کا حال اچھا نہیں ہے. اور کون سا بجٹ آیا ہے پاکستان میں 70 سال میں جس میں کچھ نئے ٹیکسز نہ ہوں؟ تو یہ تھوڑا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ نئے ٹیکسز ہوں گے. لیکن جب آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کمر کس لیں، تو صرف قوم سے ہی کمر کسنے کا کہنا چاہیے، صرف قوم سے ہی قربانی مانگنی چاہیے کہ حکومت کو بھی کچھ قربانی دینی چاہیے. تو حکومت کے جو جاری اخراجات ہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچرز، اس کو آپ نے 24% سے بڑھا دیا. یہ زیادتی ہے، جس کے اندر آدھا اخراجات تو چلو تنخواہ ہوتی ہے، اور تنخواہ آپ نے بڑھائی ہے کیونکہ پچھلے سال اتنا انفلیشن تھا، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سال کے انفلیشن سے باقی خرچے پڑتے ہیں. جو انفلیشن 15% ہوگا تو آپ نے کیوں 24% سے بڑھایا ہے؟ تو آپ کو اخراجات جو تھے وہ حکومت کے جاری اخراجات کم کرنے چاہیے تھے، اور اس کے اندر آپ آرام سے 50-60 ارب روپیہ بچا سکتے تھے. اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی پی کے اندر 1400 ارب روپے رکھے ہیں، جس کے اندر آپ آرام سے 600-700 ارب روپے بچا سکتے تھے. پی ایچ ڈی پی میں 1400 ارب ایک رکھیں آپ نے. اس کے علاوہ کہا ہے کہ 100 ارب روپے ہم اور مختص کریں گے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوگا، اور 200 ارب روپے جو کہ حکومت کی کمپنیز خرچ کریں گی. تو یہ وقت تھا. 75 ارب روپے آپ نے رکھ دیا اس کے لیے، ایم این ایس کے خرچے کے لیے. ایک طرف آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگے گا، جس کی تنخواہ 75,000 بھی ہے مہینے کی، اس کا ٹیکس ڈبل ہو جائے گا. جس کی 1,000 روپے تنخواہ ہے، 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، اس کا ٹیکس ڈبل ہو جائے گا. تو پہلے 1250 لیتے تھے آپ لاکھ روپے کمانے والے سے، اب آپ اس سے 2500 روپے لیں گے. جس شخص کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے اور اس کے 2-3 بچے ہیں، کیا اس کے پاس مہینے میں 2,500 روپے بھی ایکسٹرا ہوتے ہیں؟ تو وہ کہاں سے دے گا ٹیکس؟ مگر آپ نے اس سے قربانی لی کہ بیٹا آج تو پھل نہیں خریدنا، دودھ نہیں خریدنا، وٹ ایور.
لیکن آپ نے کہیں قربانی نہیں دی. آپ نے 75 ارب روپے ایم این ایس کو دیا ہے, صوبوں نے 300-400 ارب روپے آپ نے ایم پی ایس کو دیا ہے. تو اگر ملک کے حالات خراب ہیں, جو کہ ہیں, اور اگر قربانی کی ضرورت ہے, جو کہ ہے, تو صرف عوام قربانی کیوں دیں گے؟ آپ بھی قربانی دیں. ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا, ہمیں تو بے حسی نظر آ رہی ہے بجٹ میں. تو ناز این اکانومسٹ میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں, آئی کین گو ان اسپیسیفکس, لیکن میں اب تو کہ بے حسی ہے نا بھائی. تم خرچے کم کر سکتے تھے. میں کھیلتے مذاق میں 800 ارب روپیہ اس بجٹ سے کاٹ سکتا ہوں, جس میں آپ کو دودھ کے اوپر ٹیکس نہ لگانا پڑتا, آپ کو انفنٹ فارمولے کے اوپر ٹیکس نہ لگانا پڑتا, ہارٹ کے اسٹینٹس پہ ٹیکس نہ لگانا پڑتا, اسٹیشنری پہ ٹیکس نہیں لگانا پڑتا, کتابوں پہ ٹیکس نہیں لگانا پڑتا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بولتے ہیں برآمدات کم ہے, آپ نے برآمدات کے اوپر وہی ٹیکس لگا دیے جو کہ لوکل بزنس کے اوپر ہے, تو پھر آپ نے اور ڈس انسینٹیوائز کر لیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے اخراجات کیوں بڑھائے حکومت اس میں سے 800 ارب روپیہ وفاق سے کم کر سکتی تھی. اس کے بعد ایک دنیا کا اصول ہوتا ہے ہارزونٹل ایکویٹی, کہ دو لوگ, میں اور آپ, اگر ہم دونوں کی آمدن برابر ہے تو ہم دونوں کا ٹیکس بھی برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ میڈیا میں اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس کم ہوگا اور میرے پاس 1000 ایکڑ کی اراضی ہے زرعی, لیکن میرا ٹیکس نہیں دوں گا. یہ کیا بات ہے؟ میں پاکستانی نہیں ہوں, میرا فرض نہیں ہے میرے ملک کو آگے بڑھانے کا. تو ہارزونٹل ایکویٹی ہونی چاہیے کہ ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے. ایک چیز ہوتی ہے ورٹیکل ایکویٹی, کہ امیر آدمی تھوڑا سا اپنی انکم کا زیادہ فریکشن ٹیکس میں دے گا بنسبت غریب آدمی کے. یہاں پہ آپ نے غریب آدمی کی ضرورت زندگی کی ہر چیز پہ آپ سیل ٹیکس لگا دیا, لیکن ابھی بھی آپ بڑی پراپرٹیز پہ ٹیکس نہیں لیتے. اربوں روپے کے مکانوں میں لوگ رہتے ہیں, محلوں میں رہتے ہیں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. تو گزارش یہ کہ ایکویٹی لے کر آئے ہیں ٹیکس کے اندر, ہر پاکستانی کو ٹیکس دیں, صرف غریب کے اوپر یا جس کی گردن پتلی ہو یا جس کی آواز چھوٹی ہو اس پہ ٹیکس نہ لگائیں. جو آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ, ان کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں, اور اخراجات کو تھوڑا کنٹرول کریں. یہ دو چیزیں آئی تھنک مسنگ ہیں. تو سر آپ غالباً ٹیکس اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے بھی سر بجٹ دیے ہیں, تو سر یہ آپ نے اپنے بجٹ میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی کوئی پراپرٹی پہ کوئی خاص ٹیکس نہیں لگایا, زراعت پہ بھی کچھ نہیں کیا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لگنے چاہیے. صحیح بات ہے آپ کی, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. پوائنٹ صحیح تھا, بات درست نہیں ہے. جب 2 مرتبہ میں نے بجٹ دیا, ایک مرتبہ شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب. تو شاہد عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے, انہوں نے ٹیکس ریٹ تنخواہ دار پہ اور سب پہ کم کر دیا تھا, میکسیمم ٹیکس ریٹ 15% کر دیا تھا. اس وقت IMF کا بھی دباؤ نہیں تھا. اور ہم نے ٹرانسفر کے اوپر 1% وفاق پہ ٹیکس لگایا تھا, اور ہم نے صوبوں کو کہا تھا کہ آپ بھی 1% ٹیکس لگائیں, لیکن ہم نے قیمت بڑھا دی تھی. کہ ہم نے کہا تھا کہ ایکچوئل پرائس پہ وہ بیسک ویلیو, ٹھیک. اور ہم نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں, ٹیکس وہ نہیں ہے, تو آپ گاڑی نہیں خرید سکتے, مکان نہیں خرید سکتے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ 2 سال کے اندر یا 3 سال میں یہ نان ٹیکس پیئر کو ختم ہی کرنا ہے. اس بار جب ہو رہا ہے تو ہم نے 1% لگایا نا پراپرٹی کے اوپر ٹیکس. ہم نے جو آج تک کورٹس میں چل رہا ہے, حالانکہ سچی بات ہے کہ فیڈریشن کو یہ حق نہیں تھا, صوبوں کو حق تھا, لیکن شہباز صاحب کہہ رہے تھے, تو پھر اس کو ہم نے دیکھیں ہم کیپٹل ویلیو پہ فیڈریشن لگا سکتی ہے, تو ہم نے لگایا 1% ٹیکس. اس کے اوپر بہت پریشر آیا ہمارے اوپر, لیکن ہم نے کوشش کی تھی مختلف سورسز سے. جو جتنے ہر بروکر آیا, ہر ریل اسٹیٹ کا ڈیلر آیا, بہت سارے لوگ آئے کہ یار یہ ٹیکس نہ لگاؤ, لیکن ہم نے لگایا. اچھا, اور وہ چیلنج ہوا ہے؟ چیلنج ہوا ہے, لیکن میرے خیال سے حکومت جمع کر رہی ہے, لیکن چیلنج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور زراعت پر بھی آپ نے کوئی خاص ٹیکس؟ زراعت پہ ہم کو اجازت نہیں ہے ٹیکس لگانے کی, وفاق کو, صوبوں کو اجازت ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ 3 مہینے جو حکومت جب الیکشن ہو کے آئے تھے, تو پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ NFC ایوارڈ کو کھولتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری باتیں بیکار ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کے پیسے جو دیے جاتے ہیں اس کو کم نہیں کریں گے, اور صوبوں کے اوپر اپنا ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے, تو پاکستان دیوالیے کے نہج پہ رہے گا. آج جو 9 کروڑ لوگ پچھلے سال خط غربت کے نیچے تھے, 1 کروڑ آلریڈی جا چکے ہیں, 1.5 کروڑ اگلے سال جائیں گے اس بجٹ کی وجہ سے. یہ جو خط غربت کے لوگ نیچے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے اندر آپ نے صوبوں کو بے دریغی سے پیسے دیے ہیں, بہت زیادہ پیسے دیے ہیں. وہ کچھ صوبوں میں پتہ نہیں خرچ کرتے ہیں, اور صوبوں میں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں پیسے, اور اس کی وجہ سے وفاق کو نوٹیں چھاپنی پڑتی ہیں, جس سے مہنگائی بڑھتی ہے, جس سے لوگ غربت کے نیچے جاتے ہیں. تو جب تک NFC ایوارڈ کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے, ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے اس وقت مضمون بھی لکھے اخباروں میں کہ NFC ایوارڈ کو دیکھو, کم از کم ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس تو صوبوں سے لے کر وفاق کو دے دو, کیونکہ صوبے جمع ہی نہیں کرتے. صوبہ جو ہے پورے پاکستان میں 4 صوبے ملا کر 8 ارب روپیہ جمع کرتے ہیں پراپرٹی ٹیکس میں.
صرف بامبے 150 ارب روپے جمع کرتا ہے. تو ہماری معیشت کو چلا کون رہا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا حکومتی اتحاد چلا رہا ہے؟ آئی تھنک حکومتی اتحاد ہی چلاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں مشورہ ضرور شامل ہوتا ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے تو ڈیلنگ حکومت ہی کرتی ہے، وزارت خزانہ ہی کرتی ہے. صحیح. اور ایس آئی ایف سی کے رول کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ اس کے حامی ہیں؟ ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے ان کو ایک لیگل وے نہیں دے دیا؟ ایس آئی ایف سی اگر انٹرفیئر کر رہی ہے تو جو چیز پہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے. دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے ایس آئی ایف سی کو نیب سے استثنا دیا ہوا ہے، آپ نے ایس آئی ایف سی کو پیپرا سے استثنا دیا ہوا ہے، تو باقی حکومت کو بھی دے دو تو شاید وہ بھی دوسرے لوگ کام کریں گے. ایس آئی ایف سی والے کام کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ کیا کام کر رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، انڈیویجول پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کو کام کرنا چاہیے اوور آل اکانومی پہ کہ یار دیکھو یہ چیزیں غلط ہیں. ملک ترقی اس وقت نہیں کرتا جب سعودی عرب سے جا کے آپ ایک ریفائنری لے آئیں یا سعودی عرب سے جا کے آپ ایک مائننگ میں انویسٹمنٹ کریں. ملک ترقی کرتا ہے جب رینڈم ان نون کمپنیاں جن کو آپ جانتے بھی نہ ہو، کورین کمپنیاں، وہ آ کے پاکستان میں اسٹچنگ ملز لگا لیں، فیکٹریز لگا لیں اور یہاں سے جینس اسٹچ کر کے امریکہ بھیجتے ہوں یا چینی کمپنی آ جائیں. وہ کرنے کے لیے آپ کو ملک کے حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو اگر ایسا ایف سی نے کچھ کرنا ہے تو ملک کے حالات ٹھیک کرے نا. آپ یہ تو نہ کریں کہ ایک پروجیکٹ ادھر سے لے آئیں، ایک پروجیکٹ ادھر سے لے آئیں. آپ کو پورے ملک کے حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے تو پھر خود بخود چیزیں آ جائیں گی. دنیا میں جو ملکوں میں ایف ڈی آئی آتی ہے ادھر ایسا ایف سیاں تو نہیں ہوتی نا. ہم نے دیکھا کہ سیلریڈ کلاس پر بھی ٹیکس بڑھا اور آپ نے اتنی ساری چیزیں گنوائی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام مطلب قبول کر لیا ہے؟ کوئی مطلب ہمیں لگا نہیں کہ عوامی احتجاج کوئی بلند کیا ہو، کچھ کہیں ہوا نہیں. باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو کے میں اگر کوئی مہنگائی، کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، ایون انڈیا میں ہوتی ہے. ابھی پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو حکومت کی بینڈ بج گئی تھی سر، وہاں پہ واپس لینا پڑا تھا ان کو. ابھی ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا یہ. مطلب یہاں ایسا کیوں نہیں ہے اب تک؟ بجلی کے بل سر، آدھی تنخواہ لوگوں کی بجلی کے بل میں جا رہی ہے. تو ایشیا میں سب سے زیادہ بجلی کا بل ایز اے پروپورشن آف انکم پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. تو بجلی تو بہت ہی مہنگی ہے پاکستان میں، انریزنیبلی ایکسپینسو. اور یہ صرف کیپیسٹی کاسٹ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے مہنگی ہے یہ. اور جب تک اس کی نچکاری نہیں کریں گے اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن لوگ روڈ پہ کیوں نہیں آ رہے یہ تو مجھے نہیں پتا. کیا لاوا پکڑا ہے؟ پھٹنے میں وقت لگے گا. دیکھیں کوئی نہ کوئی وینٹ کرنے کی لوگوں کو جگہ دینی چاہیے ورنہ تو پھٹے گا. صحیح. اور اس بجٹ میں تو نہیں ملی. بجٹ کے علاوہ آپ لوگوں کو بات کریں، لوگوں کی بات سنیں. اور یہ جو انہوں نے کیا نا کہ 22,500 روپے کا ایک نمبر ان کو پسند آیا، تو 5 لاکھ کی تنخواہ والے کی بھی 22,500 روپے تنخواہ بڑھا دی، ٹیکس بڑھا دیا، اور 20 لاکھ تنخواہ والے کی 22,500 روپے بڑھا دی. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر جگہ آپ نے امیر لوگوں کو پریفرنس دی ہے غریب لوگوں سے. سر بجٹ سے پہلے آپ جیو ٹرانسمیشن کا حصہ تھے، بجٹ ٹرانسمیشن کا. اس میں آپ کی تجویز تھی غالباً کہ 3,000 روپے فکس ٹیکس لگا دیں ان کو، بجلی کے بلوں میں لگا کر آپ دے دیں. تو سر اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ہم نے کیا ریٹیلرز کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیے کہ ہم ان سے انکم پر ٹیکس لینے کے قابل نہیں ہیں؟ پوری ریاست نہیں ہے نا. دیکھیں یہ تو سرنڈر کرنا ہے. آپ کی بات کیا کیا آپ نے مینوفیکچررز کے اوپر 2% ٹیکس ڈال دیا کہ آپ ریٹیلر سے پیسے لیں اور 2.25% ہم کو دے دیں. تو مطلب ایز اے ریاست ہم ناکام تو 2.25% کا مطلب یہ ہے کہ اگر مینوفیکچرر ریٹیلر سے لے گا تو خود تو جیب سے تو نہیں دے گا، قیمتیں بڑھ جائیں گی 2.25% سے. اسی طرح 0.5% آپ نے ڈسٹریبیوٹر سے لینے کا کہا تو تقریباً 2.25% انہوں نے سیل ٹیکس بڑھا دیا ہے. اگر افیکٹولی دیکھا جائے تو چیزوں میں مہنگی بھی ہوگی چیزیں. یار میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریٹیلرز اتنا روکتے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ کیا تھا تو ریٹیلرز بہت زیادہ تر تو خوش تھے کہ یار ہماری جان چھوٹ گئی ٹیکس دے کے. اس وقت 3,000، آج 4,500 5,000 کر لیتے. لیکن وہ مسلم لیگ کی انٹرنل پالیٹکس تھی اور اب بھی انٹرنل پالیٹکس ہے. آئی تھنک کہ اگر اورنگزیب صاحب کو آپ اجازت دیتے تو وہ شاید یہ کر دیتے ٹیکس، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی ان کو. کس نے نہیں دی؟ آپ وزیر اعظم نے نہیں دی ہوگی، اور کون ہے؟ تو سر ہمیں تو پیسے چاہیے، ہم ان کو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں. تو ریزن کیا ہے؟ مطلب پریشر ہے؟ نہیں، کیوں پیسے چاہیے؟ حکومت کمزور ہے؟ نہیں حکومت کمزور اگر اتنی ہے کمزور ہے تو نوکری پیشہ لوگوں پر ٹیکس کیوں ڈال دیا؟ جہاں حکومت کو جو کرنا ہوتا ہے وہ تو کر لیتی ہے. اتنی کم مطلب سر سیلریڈ پیشہ کے پاس پاور، اسٹریٹ پاور نہیں ہے نا ریٹیلرز کے پاس. کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، یہ انٹرنل پالیٹکس ہے ان کی. یہ آپس ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ بینک ہے، ان کو نہ دو، تنگ کرو. یہ بات ہے. اسٹریٹ پاور کیا کر لے گا دکاندار؟ مطلب آپ کراچی سے رہتے ہیں، میں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ایم کیو ایم اسٹرائک کرتی تھی تو ایک طریقہ ہوتا تھا نا کہ ایک دن شام کو، اگر کل جمعرات کو اسٹرائک ہے تو بدھ کی شام کو آپ نے جا کے گولیاں چلانی ہیں، 1-2 بسیں جلانی ہیں، ایک بیچارے نان بھائی کو مار ڈالنا ہے. تو جمعرات کے دن بند ہو جاتی تھی دکانیں.
جمعرات کو دکانیں کب تک بند ہوتی تھی؟ 4-5 بجے تک بند ہوتی تھی. 5 بجے دکاندار آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیتا تھا. کوئی دکاندار دکان بند کر کے نہیں رہ سکتا. ایک دن کی اسٹرائک نہیں کر سکتے یہ لوگ. یہ ان کا ووٹ بینک ہے. آپ دیکھیں نا, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے حسی ہے کہ آپ اپنا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا ووٹر ہے اس کو آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے. جدھر آپ کو انٹرسٹ لگ رہا ہے کہ یار نہیں زراعت میں ٹیکس نہیں ڈالنا تو نہیں ڈالنا, آپ نے ایم این ایس کو پیسے دینے 75 ارب روپے آپ نے دے دیا, آپ نے ایم پی ایس کو 300-400 ارب روپیہ دے دیا, آپ نے پی ایچ ڈی پی پہ خرچے بڑھا دیے. یہ کمال کر رہے ہیں آپ یار. اور یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اندر جو بحث ہوئی ہے, جو ایم کیو ایم میں تھوڑی سی وہ ہوئی ہے, کس بارے میں بحث ہوئی ہے؟ کہ اس بارے میں بحث ہوئی ہے کہ ٹیکس کم کرا جائے؟ بالکل نہیں. کہ اس بارے میں بحث ہوئی ہے کہ جو دودھ پہ ٹیکس لگایا کم کرو؟ نہیں. کس بارے میں بحث ہوئی ہے؟ اس بارے میں بحث ہوئی ہے کہ یار یہ پی ایچ ڈی پی میں ہمارا حصہ بھی دو. یہ تو آپس میں چیزیں بانٹ رہے ہیں. یہ مطلب حکومت پاکستان کو مجھے لگتا ہے ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہوا ہے. تو اس میں نہ آئی ایم ایف کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے, یہ صرف حکومت کا قصور ہے. آپ آئی ایم ایف کی چیزیں بالکل مان سکتے تھے بغیر ٹیکس بڑھائے, آپ کو سرپلس ہی دینا تھا نا, آپ دے سکتے تھے, لیکن آپ کو ضروری تھا کہ یہ اتنے خرچے کرتے. آپ کو جو خرچہ کرنا ہے کرو, جس کو آپ کو فیوریٹ ہے, جو آپ کا ووٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس نہ ڈالو, اور جس کے اوپر ڈالنا ہے اس کو باقی جو بچا ہے کہ اب ٹیکس تو اتنا جمع کرنا ہے کیونکہ یہ اخراجات بھی ہم کریں گے اور ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے, تو پھر ان کی گردن پکڑی ہے, ڈال دو ان کے اوپر ٹیکس. یہ کیا ہے حکومت نے؟ تو آپ اگر وزیر خزانہ ہوتے تو اس آئی ایم ایف کنڈیشنز کے ساتھ اس سے بہتر بجٹ دے سکتے تھے؟ اگین دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے تو دکانداروں پر ٹیکس رکھا تھا, آپ کو وزیر اعظم سے اجازت ملنی چاہیے. سو ایسا تھوڑی ہے کہ فائنانس منسٹری کو نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے. تو سر اس بار جو ہم نے امید لگائی ہوئی تھی, لگ رہا تھا کہ ٹیکس نیٹ اگر بڑھے گا تو ریٹیلرز پر لگے گا, زراعت پر لگے گا, پراپرٹی پر لگے گا, تو سر یہ تو ہماری امیدوں پہ پانی پھر گیا. میرے جیسے این ایف سی کی میٹنگ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کا نمبر 1 کام یہ ہونا چاہیے کہ سب کو بٹھائے, این ایف سی ایس آئی ایف سی کے اندر ایک فیصلہ ہو کہ این ایف سی کی کمیٹی تو بناؤ, بات تو کرو. 5 سال کے لیے این ایف سی ہوا تھا, آج اس کو 13 سال ہو گئے. خدا نہ خواستہ کو قرآن مجید میں تھوڑی آیا, بات تو کرو. بات تو کرو کہ اگر آپ پراپرٹی ٹیکس میں پیسے نہیں جمع کرتے تو یہ وفاق کو دے دو. مطلب 1.5 کروڑ لوگ آپ غربت کے نیچے ڈالیں گے. آپ کا یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ فری میں تھوڑی ہوتے ہیں. جب آپ کے یہاں انفلیشن بڑھے گا, آپ کے یہاں جی ڈی پی گروتھ نہیں بڑھے گی, آپ کے یہاں کرپشن ہوگی, یہ سب کچھ ہوگا, تو 1.5 کروڑ لوگ آدمی کرپشن اپنے غربت میں جائیں گے. یہ آپ نے کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایف بی آر صحیح کام کر رہا ہے پاکستان میں؟ یار کوئی ادارہ صحیح کام نہیں کرتا ہے, کوئی ادارہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. لیکن ایف بی آر کو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا پراپرٹی کے اوپر تم ٹیکس نہیں کر سکتے ہو. ایف بی آر کو کہا زراعت کے اوپر تم ٹیکس نہیں کر سکتے ہو. پوری زراعت کے سیکٹر آپ نے چھوڑ دیا تو 25% اکانومی چھوٹ گئی. سروسز کے اوپر آپ 50% سیکٹر ہے وہ چھوڑ دیا. ایف بی آر کو آپ نے کہا صرف بھائی تم مینوفیکچرنگ سے ٹیکس لے سکتے ہو اور تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لگ سکتے ہو, تو ان سے لے لیتا ہے ایف بی آر ٹیکس. سر ریٹیلر سے لینے سے جہاں تک مجھے پتا ہے منع تو نہیں ہے ایف بی آر کو, مگر وہ لینا نہیں چاہتے نا. نہیں سر, یہ فیصلہ ایف بی آر کا نہیں ہوتا ہے, یہ فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے. آپ ایف بی آر کو اتھارٹی دیں, وہ لے دے گا. سر شبر صاحب نے کتنی کوشش کی تھی. سر شبر صاحب کو ایف بی آر نے تھوڑی روکا تھا, وہ عمران خان نے روکا تھا نا. سر انہوں نے تو لگا دیا تھا. سر میں نے بھی لگا دیا تھا, لیکن روکتا ایف بی آر تو نہیں روکتا نا, اوپر والے لوگ روکتے ہیں. وزیر اعظم روکتا ہے آپ کو. مقصد یہ ایف بی آر کا قصور نہیں ہے. اب ایف بی آر کو آپ نے ٹیکس تو لگانے دو. دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کوئی 35 لاکھ دکانیں 30 لاکھ دکانیں, تو 30 لاکھ دکانوں سے جا کے ٹیکس لینا آسان نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی اس کا وے نکالنا پڑتا ہے, جو بجلی کے تھرو ہو سکتا ہے, یا کوئی اسٹیکر دے دو, یا کچھ طریقہ ہے. 1-8 سال میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. شروع میں تھوڑی مشکلات بھی آئیں گی, ٹھیک ہے. ایف بی آر میں کرپشن ہے, اس کا مجھے پتا ہے, میں اس کا ادراک ہے. ایف بی آر میں بہت ایفیشنسی نہیں ہے, اس کا بھی مجھے ادراک ہے. لیکن اس میں ایف بی آر کی غلطی نہیں ہے, اس میں تو حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ ہے. تو آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ ہماری حکومت ہلکا ہاتھ صرف اس لیے رکھتی ہے کہ یہ ووٹ بینک ہے ان کا؟ تو سر ووٹ بینک تو سیلریڈ کلاس بھی ہے. تو مطلب ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کو یہ لگتا ہے کہ سیلریڈ کلاس کسی اور پارٹی کی طرف ہے, اس کا رجحان, اور یہ جو ہمارے تاجر ہیں. نہیں دیکھیے, ہاں, لیکن وہ مطلب دیکھیں کچھ لوگ آرگنائز ہوتے ہیں. جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت آرگنائز ہے, تو وہ زیادہ اپنے کام کرا سکتی ہے. مگر شیمپو بنانے والے شاید اتنے آرگنائز نہیں ہیں, تو کچھ ہوتا ہے. لیکن جو ملک میں گیس اور بجلی کی قیمتیں ہیں, آپ کو لگتے ہیں کہ اس ٹیرف کے ساتھ ہماری انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بجلی کی قیمتیں تو کم کی ہیں, گیس کی قیمتیں کم نہیں کری ہیں. گیس پاکستان میں جو ہے بنگلہ دیش سے ڈبل ہے. میرے لیے کسی بھی ملک میں گیس اتنی مہنگی نہیں ہے جو گیس ایل این جی امپورٹ بھی کرتے ہوں جتنی پاکستان میں, ماں سوائے ساؤتھ افریقہ کے. تھائی لینڈ سے ہم مہنگے ہیں,
پورے خطے سے ہم مہنگے ہیں، بہت سارے ملکوں سے ہم مہنگے ہیں. تو وی آر ridiculously expensive in gas, ridiculously inefficient in gas and ridiculously inefficient in بجلی. اور جب تک یہ چیزوں کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ناٹ جسٹ کہ انڈسٹری، آپ نے ہاؤس ہولڈس کو بھی مار دیا ہے. اور جو آج معیشت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بجلی کی بلز ہیں. ایک عام آدمی کو جو بجلی کا بل جاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے کہ وہ کچھ چیزیں خرید سکے جس سے معیشت چلتی ہے. سو بجلی نے تو ہم کو رسوا کر دیا ہے پاکستانیوں کو سیریسلی. مطلب بجلی اور یہ سیکٹر جو ہے یہ معیشت کے لیے سب سے بڑا جہنم ہے. صحیح. اچھا سر، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی جو قیمتیں بڑھی ہیں یہ مطلب پہلے ہم نے بہت زیادہ سبسڈیز دی ہوئی تھی. تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی حکومت تھی، آپ بلکہ سوئی گیس بھی دیکھتے رہے آپ، تو گیس پر ہم کتنی سبسڈی دیتے تھے؟ کوئی سبسڈی تھی اس وقت؟ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے لیکن تھوڑا وقت لگے گا. سو بجلی پہ ایسا ہوتا ہے، میں بجلی سے شروع کرتا ہوں، گیس پہ آتا ہوں. بجلی پہ ایسا ہوتا ہے کہ 200 یونٹ تک جو بجلی لیتے ہیں ان کو آپ نے 9-10 روپے میں یونٹ دیتے ہیں. آدھے سے زیادہ ہمارے جو صارفین ہیں پاکستان میں، اگر 4 کروڑ میٹر ہیں سم تھنگ تو اس میں سے تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ 9 روپے کی بجلی آپ دے رہے ہیں. یہ گھریلو صارفین کی بات کر رہا ہوں. تو باقی جو صارف ہے آپ کو ان کا ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ آدھے لوگوں کو تو آپ 9 روپے کی بجلی دے رہے ہیں، آپ کی قیمت لیس سے کہ 30 روپے ہے تو یا 32 روپے لیس ہے، تو آپ کو یہ آپ کو 23 روپے جو ہے پر یونٹ آپ ان کو سبسڈائز دے رہے ہیں، تو کسی اور سے 23 روپے چارج کرنے. اب جو 700 یونٹ سے زیادہ لیتا ہے آپ اس سے زیادہ چارج کرتے ہیں گھریلو صارف، لیکن وہ بہت کم ہے. تو اس کو 23 روپے 4 آدمیوں کو دینے کے لیے اس کا آپ کو 100 روپے یونٹ بڑھانا پڑتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سستی بجلی دے رہے ہیں جو کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، تو امیر لوگوں کو پھر آپ بہت مہنگی بجلی دیتے ہیں، اور مڈل کلاس کو بھی آپ مہنگی دینا شروع کر دیا آپ نے. تو یہ تو ایک سسٹم ہے ہمارا سبسڈی کا. اس کے بعد آپ نے 3 سال 4 سال تک سولر پینلز پروموٹ کیے کہ سولر لگا دو. تو کون لگائے گا سولر؟ جس کو آپ 10 روپے کی بجلی دے رہے ہیں، سولر 10 روپے میں لگتا ہے لیس سے، تو جس کو 9 روپے کی بجلی دے رہے ہیں وہ تو 10 روپے کا سولر نہیں لگائے گا، اس کو تو 9 روپے کی بجلی مل رہی. لیکن جس کو آپ 40 کی بجلی دے رہے تھے اس نے جا کے سولر لگا لیا. اس کے بعد آپ نے کہا ہم آپ سے جو ہے وہ خرید بھی لیں گے، تو آپ اس سے دوپہر کے 12 بجے بجلی خریدتے ہیں اور شام کو 10 بجے بجلی دیتے ہیں. پرائم ٹائم پہ بجلی وہ واپس خرید رہا ہے اور لو ڈیمانڈ آورز پہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن آپ اس سے 10 روپے کی خرید کے اس کو اتنے کی خرید کے واپس دے رہے ہیں. تو سسٹم کے اندر اور پیسے کم ہو گئے، کیونکہ اچھا کسٹمر تو نکل گیا آپ کا 40 روپے والا کسٹمر. تو اب جتنے رہ گئے کم رہ گئے جو ان کو اور زیادہ سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. تو 3 سال تک حکومت پھر بھی انکریج کری تھی کہ سولر لگاؤ. پھر اچانک حکومت کو خیال ہے کہ تو غلطی کری، تو ایک دن کے اندر پالیسی چینج کر دی. تو جس کا سولر لگایا بولتے اب ہم نیٹ میٹرنگ نہیں کریں گے. تو عجیب سی چیز ہوئی. اس کے بعد 10% لوگوں سے آپ بل ہی نہیں لیتے. کسی ڈسکوز کے اندر ہیسکو ہے جیسے 40% بل نہیں لیتے. کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بل نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کنڈے لگاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بجلی لائن لاسز ہو جاتے ہیں، نہیں دیتے بل. کو حکومت کے ہوتے ہیں، کچھ ہسپتالیں ہوتی ہیں کہ الیکٹرک کا بڑا صد حکومت کے اوپر وہ ہے کہ ہم کو بل نہیں دیے، کیونکہ وہ ہم قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ ہسپتال کی بجلی نہیں کاٹ سکتے. تو بجلی کٹ نہیں سکتی، وہ بل نہیں دے رہا تو کیا کرے. پولیس اسٹیشن ہے مثال کے طور پہ، تو پولیس اسٹیشن کی بجلی تو آپ نہیں کاٹیں گے، وہ بجلی کے بل نہیں آتے تو چل رہی بجلی. تو اس کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے. پھر ہمارا 20% لائن لاسز ہو جاتے ہیں، 18-19% ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میں. پھر اس کے بعد ہم نے غلطیاں کی ہوئی. مثال کے طور پر یہاں پہ سندھ میں جمپیر پہ ونڈ پاور لگا ہوا ہے. ونڈ پاور کی حکومت نے پیسے تو دے دیے ہیں، تو جو اب آپ کو نیا یونٹ اگلا یونٹ مل رہا ہے وہ 0 پہ مل رہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تیل تو نہیں لگتا ہے، ایندھن نہیں لگتا ہے. لیکن حکومت وہ 0 کا یونٹ لے نہیں رہی ان سے، جو اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹرانسمیشن نہیں ہے. کیونکہ یہاں ٹرانسمیشن جب ادھر نیوکلیر پاور لگ گیا کینپ 2 تو سارا ٹرانسمیشن یہاں سے ہو رہا ہے، تو وہ آپ نے پنکھے کے اوپر بجلی فری میں ضائع کر رہے ہیں. تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یار ایک ٹرانسمیشن کیبل لگا لیں. اب وہ جلدی لگا رہے ہیں، 1 آدھ سال میں بن جائے گا، خیر جو بھی ہے. سو یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں. کسی کے پیسے نہیں لگے نا تو کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے. تو اوور آل اگر ہم ابھی دیکھیں، حکومت بجلی اور گیس سے کما رہی ہے یا سبسڈی جیب سے جا رہی ہے؟ اور 1700 ارب روپیہ بجلی کے اندر حکومت سبسڈی دے گی.
اچھا ابھی بھی کما نہیں رہے؟ اس سال 1700 ارب. یہ جو 54-55 روپے کا یونٹ آ رہا ہے میرے گھر پہ، جی تو اس میں بھی حکومت ابھی کما نہیں رہی؟ نہیں 1700 ارب روپیہ دے گی. جو آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیپیسٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے، تو 2200 ارب روپے کیپیسٹی، 1700 ارب تو حکومت دے رہی ہے، تو اب تو کیپیسٹی کاسٹ رہی نہیں. سسٹم اتنا برا ہے. اچھا دیکھیں بھائی، پرائیویٹ بینیفٹس ہوتے ہیں اور پبلک لاسز ہوتی ہے جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرتے ہیں. شاہد صاحب جب وزیر اعظم تھے تو میں نے اور شاہد صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم جو بھی کریں گے اب اوپن بڈنگ پہ ہوگا، پری پرائسنگ، فکس پرائسنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نیپرا کبھی وہ پرائس ڈسکوری نہیں کر سکتی جو بزنس مین کر سکتا ہے. جو غلطیاں ہو گئی سے ہو گئی. اب مزید حکومت کو کبھی بھی آئی پی پی سائن نہیں کرنے چاہیے، اور یہ حکومت کو اس سیکٹر سے نکل جانا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے بجلی دینا، نہ بجلی بنانا، نہ اس کی ترسیل کرنا، نہ تقسیم کرنا، نہ بل جمع کرنا. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. پاکستان کی حکمرانی اگر آپ کو دیکھنی ہے تو میرا بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ کراچی سے لے کر خیبر تک کسی تھانے میں چلے جائیں 10 منٹ کے لیے، اور صرف جا کے دیکھیں کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. 10 منٹ میں آپ کو اس ملک کی حکومت کی حکمرانی نظر آ جائے گی. اس سے کوئی کام نہیں کرانا چاہیے حکومت سے. یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھیج دیں، اچھے ریگولیٹرز رکھیں. ریگولیٹرز کے اندر بھی یہ کہہ دیں کہ بھائی ہندوستان یا بنگلہ دیش کی جو پرائس ہے تقریباً اس کے حساب سے پرائس ہونی چاہیے، اور آپ پیچھے ہٹ جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کرنے دیں. پرائس کے اوپر صرف کیپ لگا دیں. آپ یہ کر دیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی جو بجلی ہے نا 20-25% کم ہو، نہیں 20-25 روپے کم ہو جائے گی. کوئی سینس نہیں ہے کہ 57 روپے کی آپ بجلی بیچ رہے ہیں. آپ اپنے گھر پہ سولر لگا لیں، آپ کو آج بھی 10-12 روپے کی بجلی پڑتی ہے. سر مگر اب یہ ہو نہیں سکتا نا، ہمارے تو معاہدے ہوئے ہیں نا آئی پی پی سے، وہ ختم ہوں گے تو پھر ہم کچھ سوچیں گے نا سر. میرے بھائی صرف معاہدوں کا مسئلہ نہیں ہے نا. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اگر ڈسکوز بیچ دیں تو مسئلہ آپ کا کتنا حل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی کاسٹ ہے؟ 2-3 روپے تو پر یونٹ صرف امپلائیز کی کاسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی انیفیشنسیز اس میں بلڈ ہیں. تو آپ کو 54 روپے کا یونٹ بیچ رہے ہیں، 22 روپے اس کی فکس کاسٹ ہے نا. 17 روپے حکومت دے رہی ہے، چلو اس کو بھی چھوڑ دو. 22 روپے اس کی فکس کاسٹ ہے، اور 32-33 روپے کا کاسٹ پڑتی ہے. آپ کو 54 کا بیچ رہے ہیں، پھر بھی سسٹم نقصان کرتا ہے. سو دس ہیز ٹو بی پرائیویٹائزڈ، دا ہول بجلی اینڈ دا ہول گیس سیکٹر. سر اس بجٹ میں ہم نے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے بجٹ رکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ ہم آلریڈی بہت ایکسپینڈ کر رہے ہیں، یا اس میں اضافہ کیا جا سکتا تھا ان حالات میں؟ جو ہم تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں 1200-1300 ارب روپیہ حکومتیں خرچ کریں گی، صوبے کی حکومتیں. پھر 1000 ارب سے زیادہ یا 1500 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر خرچ کرے گی. ٹھیک ہے. جو بچوں کے اوپر ہم اپنی تعلیم پہ خود خرچ کرتے ہیں. پہلے حکومت کی بات کر لیتے ہیں. جو 1200-1300 ارب روپے ہم خرچ کریں گے حکومت، آپ کو لگتا ہے یہ صحیح خرچ ہو رہے ہیں؟ سر اگر صحیح خرچ ہو رہے ہوتے تو ہمارے تعلیمی نظام کا یہ حال نہ ہوتا. تو اس سے پہلے کہ آپ مزید اور پیسے ڈالیں کہ ہم کو یہ نظام ٹھیک نہیں کرنا چاہیے. سر نظام بھی تو تبھی ٹھیک ہوگا نا جب بجٹ بڑھے گا. ریلی 1200 ارب روپے کے اندر آپ ایک 78% پاکستانی 10 سال کا بچہ 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتا ہے. 1200 ارب روپے کے اندر سندھ حکومت 4500 روپے فی بچہ فی کس خرچ کرتی ہے. 78% اگین 70 اتفاق ہے کہ یہ بھی نمبر 78% بچہ 5ویں جماعت کا دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتا ہے. 60 سے 65% بچے نہ 1-2 جملے انگریزی کے پڑھ سکتے ہیں، نہ ایک اردو کا پیراگراف پڑھ سکتے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے. تو یہ تو پیسے ضائع ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہے نا، مطلب پہلے آپ کو یہ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. پیسے آپ زیادہ ڈالنے ضرور ڈالیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت اس نظام میں اور پیسے ڈالنے سے نظام اور خراب ہو جائے گا. فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پیسے ہم 10 سالوں سے پیسے بڑھا رہے ہیں. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جو منسٹری آف ایجوکیشن صوبوں کی ہوتی ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے نہیں ہوتی، وہ نوکری دینے کے لیے ہوتی ہیں. آپ ٹیسٹ دینا ایک فزکس کا، میٹرک کے جو فزکس کی ٹیچرز ہیں ان کو میٹرک کا ٹیسٹ دینا سندھ کے اندر فزکس کا، دیکھیں کتنے لوگ پاس کرتے ہیں. دینا ایک کیمسٹری کا ٹیسٹ، کتنے لوگ پاس کریں گے. تو جب آپ کا 80%، 70%، 50% ٹیچر ہی فیل ہو جائے 10th گریڈ کی کیمسٹری اور فزکس میں، تو آپ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ پڑھے گا آپ کا؟ اگر مچھلی پکڑنی ہے تو آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولے یار مچھلی نہیں آ رہی ہے، تو آپ بڑی کشتی خرید لیں گے تو مچھلی تھوڑی آ جائے گی. آپ اس کے اندر صحیح وہ تو ڈالیں نا جو کیڑا ڈالتے ہیں پکڑنے کے لیے. مثال کے طور پہ ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو پرائیویٹ اسکولوں سے بچے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ کرتے ہیں بنسبت حکومت کی اسکولوں کے. حکومت 5000 روپے خرچ کرتی ہے فی بچہ پاکستان بھر میں. تو ہم کیوں نہیں کرتے کہ غریب لوگوں کو
کہہ دیں کہ بھائی آپ اب چاہیں تو پرائیویٹ اسکول میں اپنا بچہ بھیج دیں، 5,000 روپے فی ماہ ہم آپ کو واؤچر دے دیں گے، اسکول کو ڈائریکٹ پیسے بھر دیں گے. ایز لانگ ایز آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہو، اٹینڈنس میں کر رہا ہو، تو ہم آپ کو وہ پیسے دے دیں گے. اچھا 5,000 روپے ہر ماہ خرچ کرتی ہے حکومت؟ جی. ہر بچے پہ؟ جی. چاہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں میں. جتنے سرکاری اسکول کے بچے ہیں اور جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کریں تو 5,000 روپے فی منتھ سے زیادہ خرچہ آتا ہے. اچھا. جی. تو آپ کو 2,000 روپے میں اورنگی میں، کراچی میں اسکولیں مل جاتی ہیں، لاہور میں آپ کو شاہدرہ میں اسکولیں مل جاتی ہیں. تو آپ تو 5,000 روپے خرچ کر رہے ہیں اور نمبر کچھ نہیں آ رہا آپ کا. تو آپ کم از کم یہ واؤچر دینا شروع کر دیں کہ حکومت کی ذمہ داری فل ہونی چاہیے کہ ہر بچے کو پڑھائے. لیکن آپ 2-3 چیزیں کرنی ہے یار. اسکول کے واؤچر کر دیں کہ جس پیرنٹ کو جانا ہے وہ اسکول میں اپنے حکومت کی اسکول چھوڑ دے. پنجاب میں مجھے تھوڑا سا پتا ہے اس کے بارے میں، زیادہ بڑا ڈسپرشن ہے. کچھ حکومت کی اسکولیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بہت بری ہوتی ہیں. تو بری اسکولوں میں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو نکال لیں گے اور پرائیویٹ اسکولوں میں ڈال دیں گے، اچھی اسکولوں میں چلتے رہیں گے. دوسرا، ہر اسکول کے اوپر اسکول بورڈ بنا دیجیے. 1-2 عمائدین شہر، 1-2 ایجوکیشنسٹ کو ڈال دیں، 1-2 بیوروکریٹس حکومت کی ایجوکیشن منسٹری کے، 1-2 والدین کو ڈال دیں اور ان کو بولیں آپ فیصلہ کریں اسکول کا. جاہل والدین بھی ہوں گے نا، وہ بھی اچھا فیصلہ کریں گے بنتے اس پہ کہ لاہور میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا وہ رحیم یار خان کی اسکول چلا رہا ہو، یہ کیسے چل سکتا ہے. کراچی میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا وہ گوٹکی کی اسکول چلا رہا ہے. ٹیچرز آپ اس لیے ہائر کر دیں کہ وہ آپ کا ووٹر ہے. 3,000 اسکولیں بلوچستان میں جو پچھلی بنی ہیں نا، اس میں سے 2,700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں، گوشت اسکول ہیں. سو میرے بھائی پیسے کی بات نہیں ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہاں پیسے ڈال دو پیسے اور ڈال دو، لیکن کم از کم یہ تو دیکھو کہ اتنے عرصے سے پیسے زیادہ ڈال رہے ہو، کوئی رزلٹ اچھا آیا ہے؟ نہیں آیا نا. ایک اور چیز کرنی چاہیے، اسکول میلز پروگرام کریں. آپ نے ڈالنے پیسے ادھر ڈالیں کہ ہر بچہ جو اسکول آئے گا اس کو ہم لنچ دیں گے. انڈیا میں کر کے دیکھا ہے انہوں نے، اٹینڈنس بھی بڑھ جاتی ہے. پیٹ بھرا ہوا بچہ ہوگا، یا ناشتہ دے دو یا لنچ دے دو تو بچہ پڑھ سکے گا. جس والدین کے پاس رات کو روٹی دینے کے پیسے نہیں ہیں اس کا بچہ صبح تھوڑی پڑھے گا. آپ کہہ دیں کہ ہم اچھا ناشتہ دیں گے تو بچے آئیں گے اسکول، پراٹھا دیں، چائے دیں، انڈا دیں، بچہ اسکول آئے گا. نہیں سر، کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے 2.5 کروڑ بچے تقریباً اسکول سے باہر ہیں. جی. اگر وہ اسکول میں آ جائیں تو ہمارا سسٹم کیا ان کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پتہ نہیں. تو پھر اس صورت میں ہمیں پیسہ چاہیے نا سر لگانے کے لیے، بجٹ بڑھانا ہوگا نا. جی لیکن بجٹ بڑھائیں، آپ ضرور بڑھائیں، لیکن پہلے اس کو جو پیسے خرچ کر رہے ہو اس کو ٹھیک تو کرو نا یار. تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم اچھا کر لینا. یہ دیکھیں کہ یار حکومت کی جو ٹیچر فیل ہو جائے گا خود فزکس میں، وہ بچہ کو کیسے پڑھا لے گا؟ اس کو آپ تنخواہ ڈبل کر دیں ٹیچر کی، پھر بھی نہیں پڑھا سکے گا کیونکہ ٹیچر ہی نالائق ہے. ویسے ہمارا یہ جو اوور آل ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی غریب کا بچہ پڑھ کر ترقی کر سکتا ہے، امیر آدمی بن سکتا ہے، اچھا شہری بن سکتا ہے؟ ناظر ایسا ہوتا ہے، کوئی بیوروکریسی کے اندر چلے جائے، بہت بریلینٹ بچہ ہو تو وہ کر لیتا ہے، لیکن شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. لیکن عموماً تو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور غریب کے بچوں کو کوئی چانس نہیں ہے پاکستان میں. تبھی یہی تو پاکستان اس لیے تو پیچھے ہے کہ ہم صرف امیر لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں امیر لوگ، اور کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں. اگر پورے پاکستان کو اچھی تعلیم دے دیں تو جتنے بھی ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو تعلیم دل جائے گی نا. اور بلکہ ہم کو تو جو ہم کرکٹ کے اندر کرتے ہیں نا کہ کیمپ لگا دیں پورے پاکستان میں، اور 13 سال کی عمر میں دیکھ لیتے ہیں کون بچہ تیزی سے بال کر رہا ہوتا ہے. تو 13 سال کی عمر میں یہ بھی دیکھو نا کہ کون بچہ میتھ میں ہوشیار ہے، کون بچہ سائنس میں ہوشیار ہے، اور اس کو تو 40,000 روپے کی اسکول میں بھیجو، کیونکہ وہ تو آگے چل کے پتہ نہیں کون سائنٹسٹ بنے گا، پورے ملک کو آگے لے کر آئے گا. یہ اس پہ 200 ارب روپے 250 ارب روپے ہوں گے، لگاؤ اس پہ پیسے. میں پیسے لگانے کا منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں پہلے بول رہا ہوں کہ پہلے سسٹم صحیح کر لو، پھر جتنے پیسے لگتے ہیں لگاؤ. اس تعلیم سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری چیز نہیں ہے. تو اور آپ کے پاس بھائی، آپ بھی بات کر رہے ہیں 2 کروڑ 40 لاکھ بچے جو اسکول کے باہر ہیں، اس سال 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا، اس کو 5 سال بعد کلاس میں جگہ دینی پڑے گی. ہے آپ کے پاس جگہ؟ تو پاپولیشن پلاننگ بھی آپ نہیں کرتے. تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کو بھی پرائیویٹائز کر دیں؟ آپ نے بھی کہا نا 100%. جدھر آپ کر سکتے ہیں، دیکھیں گاؤں گوٹ میں نہیں کر سکتے وہاں نہ کریں، وہاں اسکول بورڈ بنا دیں. لیکن جہاں جہاں پرائیویٹائز کر سکتے ہیں وہاں کیجئے. حکومت ریگولیٹ کرے ان اسکولس کو، حکومت سلیبس کرے، اور حکومت پیسے دے. حکومت کی ذمہ داری، حکومت اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری ہر بچے کو پڑھانا، ہر غریب بچے کو پڑھانا. حکومت میک شور کہ بچے کو ناشتہ بھی ملے اسکول میں. 8 بجے صبح آئے تو پہلے ناشتہ کرو، اس کے بعد 9 بجے پڑھانا شروع کرو. لیکن یہ حکومت پیسے دے اس کے. لیکن کیونکہ حکومت فیل ہو چکی ہے، نہیں پڑھا پائی ہے بچوں کو. جب 78% بچہ آپ کا 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو آپ کو یہ بات مجھ سے کرنی بھی نہیں چاہیے کہ حکومت کی اسکولیں چلنی چاہیے. یہ تو معافی مانگنی چاہیے حکومت پاکستان کو پاکستانی لوگوں سے کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کری ہے آپ کے بچوں کے ساتھ، کہ آپ کے بچے 2 جملہ اردو نہیں پڑھ سکتا ہے.
تو یہ تو جرم ہے ان کے لیے اوپر. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی بن رہی ہے تو ایجوکیشن اور ہیلتھ آپ کا فوکس ہوگا؟ میرے بھائی ہماری پارٹی کے 2 فوکس ہیں، عوام پاکستان کی 2 فوکس ہیں. ٹھیک، سوری. نمبر 1 کہ ہر پاکستانی کو اکنامک اپرچونٹی دینی چاہیے. ہمارے یہاں ہم جو ہے وہ خواتین کو نہیں دیتے، نوجوانوں کو نہیں دیتے، ایتھنک مائنورٹیز کو نہیں دیتے، ریلیجس مائنورٹیز کو نہیں دیتے، جس کو ہم پریفری بولتے ہیں کہ سائڈوں پہ رہنے والے، دور دراز کے علاقے میں رہنے والے پشتون بلوچ، ان کو نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں ہر پاکستانی کو اکنامک اپرچونٹی دینی چاہیے، اور اکنامک اپرچونٹی آج کے دن میں آپ دے نہیں سکتے جب تک کہ آپ نے اس کو تعلیم اور صحت نہیں دی ہے. اور تعلیم اور صحت کافی نہیں ہے، اس کے تھوڑا سا اناج پیٹ میں ہونا چاہیے. تو حکومت پاکستان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ ہر پاکستانی کو ہیلپنگ ہینڈ دے، وہ آگے آئے ہر پاکستانی کو. جب آپ صرف امیر لوگوں کے اوپر محدود کر دیتے ہیں تو امیر لوگوں کے ہوشیار لوگوں بچوں کو تو آپ پڑھا دیتے ہیں، لیکن امیر لوگوں کے بیوقوف بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. ہم کو غریب لوگوں کے بھی ہوشیار لوگوں کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ 99% لوگ غریب ہیں، 90% لوگ، تو وہ 90% زیادہ ٹیلنٹڈ بچے آگے آئیں گے. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے، ہر پاکستانی کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ہر پاکستانی کو اس کی زندگی پہ قدرت دینی ہوگی. جو آزادی ہے نا، ہم ہر پاکستانی کو آزادی دینا چاہتے ہیں. تو اس کی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ نہ تھانے دار کرے گا، نہ پٹواری کرے گا، نہ ڈی سی کرے گا، نہ MNA یا MP یا یونین کاؤنسلر کرے گا. وہ اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، ووٹ دے سکتا ہے، اور وہی کاؤنٹ ہوگا جو اس نے دیا ہوگا. اور اگر وہ محنت کرتا ہے تو وہ آگے آئے، اگر وہ محنت کرتی ہے تو وہ آگے آئے. تو یہ 2 ہمارے بیسک پلانکس ہیں. تو پہلا پلانک جو ہے ہمارا اکنامک اپرچونٹی دینا، آج کے دور میں وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ تعلیم اچھی نہ کر دیں اور صحت اچھی نہ کر دیں اور تھوڑی سی انکم نہ کر دیں. تو سر یہ تو پھر ہمیں بیسک سے شروع کرنا پڑے گا، اس کے رزلٹ آنے میں تو پھر 20-30 سال لگ جائیں گے سر. نہ کرو تو کبھی بھی رزلٹ نہیں آئے گا. یہ آ گیا نا 70 سال پہ آپ نے نہیں کیا بیسک تو رزلٹ آیا ہے. تو آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، جو آج 40-50 سال تک بھول جائیں گے پاکستان ترقی کی کرتا دیکھیں گے. میرے بھائی 90 کی دہائی میں ہم سب سے امیر ملک ہوتے تھے جنوبی ایشیا کے، آج سب سے غریب ہو گئے ہیں تقریباً افغانستان کو چھوڑ کے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ گئی نا بات. آپ آج سے معیشت کھول دیں تو معیشت تو تھوڑی سی ترقی کر لے گی. اخراجات حکومت کے کم کریں، معیشت ترقی کر لے گی. آپ پرائیویٹائزیشن کر لیں گے، بجلی اور گیس کی، بجلی گیس سستی ہوگی، معیشت میں آسانی ہو جائے گی، تنخواہ دار لوگ طبقوں کی آسانی ہو جائے گی. آپ حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کر دیں، معیشت میں ایفیشنسی آ جائے گی، معیشت میں آسانی ہو جائے گی. آپ ریلوے کو پرائیویٹائز کرتے ہیں، 100 ارب روپیہ بچ جائے گا. PI کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، 100 ارب روپیہ سال کا بچ رہا ہے. ڈسکوس کو پرائیویٹائز کریں گے، 600 ارب روپے کا نقصان بچ جائے گا. تو بہت ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ پیسے بچا سکتے ہیں، آپ ٹیکس کم کر سکتے ہیں. لیکن جو پیسے بچ رہے ہیں نا، وہ آپ ڈالیں تعلیم میں، اور آپ بچے کو چانس دیں، والدین کو، کہ یار اگر تم چاہتے، دیکھیں میری مرضی ہے نا، میں اپنے بچے کو حکومت کے اسکول میں بھی بھیج سکتا تھا اور نجی اسکول میں بھی بھیج سکتا تھا. میں نے اپنے بچوں کو نجی اسکول میں بھیجا. میرے والدین نے بھی یہ الیکٹ کیا. مجھے بھی حکومت کے اسکول میں بھیج سکتے تھے یا نجی اسکول میں بھیج سکتے تھے، انہیں مجھے بھی نجی اسکول میں بھیجا. میں نے بھی پیسے خرچ کیے اپنے بچوں کے اوپر، اور ان کو کسی وجہ سے کیے ہوں گے نا. میرے ڈرائیور کے پاس شاید یہ آپشن نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر پیسے ہوتے تو وہ بھی نجی اسکول میں بھیجتا. تو کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو یہ واؤچرز دے دیں کہ تم چاہو تو نجی اسکول میں بھیج دو، اور تم چاہو تو حکومت کے اسکول میں دے دو، لیکن ایڈیشنل خرچہ تمہارا کوئی نہیں ہوگا. اچھا سر، یہ واپس آتے ہیں ہمارا یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، اس میں یہ بتائیں کہ سر یہ جو IPPs اس وقت ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، یہ جو شرطیں تھیں اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ کیونکہ جب آپ نون لیگ میں تھے، آپ کی پارٹی نے بھی جو ہے IPPs تو لگائے نا، شرطوں میں کوئی بہتری نہیں کی. کیا بہتری کرنی تھی شرط میں آپ کو؟ سر جیسے یہ مطلب کیپیسٹی کا معاملہ ہے، اس پہ ہم نے فکس کر دیا کہ مطلب آپ سے ہم لیں نہ لیں آپ کو پیسے اتنے دیں گے. پہلے سمجھ لیجیے ڈالر میں رکھا ریٹرن. ہاں سمجھ لیجیے کہ آپ کہتے ایک چائنیز کو، یہ 1994 کی پالیسی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، وہی مشرف صاحب نے بھی فالو کی. انہوں نے جب 2002 کی پاور پالیسی دی، اور وہی پالیسی کی نواز شریف صاحب نے جو 2013 کی پالیسی دی، اور وہی پالیسی پہ عمران خان بھی کام کرتے رہے. ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں بھی مطلب سر اگر پہلی غلط بن گئی نہیں بالکل، تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیپیسٹی کاسٹ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ کسی چائنیز کو بولتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے بجلی لگاؤ، ہمارا دل ہوگا تو ہم بجلی لیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں لیں گے.
ہمارے علاوہ کوئی اور بجلی لیتا نہیں ہے پاکستان میں، ہم ایک سنگل بائر ہیں، تو چائنیز لگائے گا. آپ لگاتے نہیں، مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس 10 ارب روپیہ ہے، 10 ارب ڈالر ہے، اور آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ملک بولتا ہے یار تم لگا لو، اگر میرا مجھے شوق ہوا تو لے لوں گا، نہیں ہوا تو نہیں لوں گا، تو آپ لگائیں گے. سر دیکھیں اس وقت کی سچویشن اور تھی، مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ کام اچھے بعد میں بھی ہوئے نا، جیسے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ بات سب مانتے ہیں کہ انہوں نے کیپ لگایا، ٹھیک ہے، کہ ڈالر جو ہے ڈالر کا ریٹ فکس کر دیا. چائنیز کو تو نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو لیکن دیکھیں میری بات سنیں، دا ایشو از ناٹ کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ ہو نہیں سکتی. سنگل بائر ماڈل میں جب ایک حکومت پاکستان ہی خرید رہا ہے تو بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کے کوئی بھی پلانٹ نہیں لگائے گا. اور جب فورن انویسٹر آ رہا ہے تو وہ ڈالرز کے اندر ہی پیمنٹ مانگے گا. اگر ڈالر میں پیمنٹ نہیں مانگے گا تو وہ آپ کا رسک پریمیم اتنا مانگ لے گا جس پہ وہ ہیج کر سکے گا. تو ان دونوں چیزوں سے بچت نہیں ہے. بحرم جو ہے وہ سنگل بائر ماڈل پہ ہے. سنگل بائر ماڈل ہونا نہیں چاہیے. حکومت کو یہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے ڈسکوز خرید رہے ہوں اور سارے جینکوز بیچ رہے ہوں. مینی بائرز اینڈ مینی سیلرز جو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ مارکیٹ پلیس ہوتی ہے، ہر گھنٹے پہ ہول سیل پرائس چینج ہوتی ہے بجلی کی، اور نیگیٹو پرائسز ہو جاتی ہیں لندن وغیرہ کے اندر. تو ہم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تو غلطی یہ ہے. سر یہ میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ بھی حکومت میں رہے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی میں تو مطلب اس نے حکومت میں ادھر نہیں تھا نا، اب موقع ملے گا تو آپ دیکھیے گا. دوسری بات جو ہے کہ خان صاحب نے جو تھا وہ آئی پی پیز کو ری نیگوشیٹ کیا. وہ 2002 کے پلانٹس تھے، جو 2002 کی مشرف صاحب کی پالیسی کے لگے تھے نا، وہ پلانٹس ری نیگوشیٹ کیے. وہ ری نیگوشیٹ اس لیے کر سکے تھے کہ وہ پاکستانی اونرز تھے اس کے، اور وہ کمرے کے اندر ایک ہمارے اداروں کے افسر بھی بیٹھتے تھے. بلکہ جب لڑکوں کو جب یہ اونرز کو فون آتے تھے تو اداروں سے فون آتے تھے کہ آئیے اسلام آباد آپ سے بات کرنی ہے. تو وہ نیگوشیٹ ہو گیا. چائنیز سے یہ بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکے، ہم بھی نہیں کر سکے. میں نے بھی کوشش کی تھی، کیونکہ چائنیز کے ساتھ آپ کمرے میں کسی کو تو اور نہیں بٹھا سکتے نا. تو پھنس ادھر گئے. آپ سمجھ گئے میری بات کہ وہ چائنیز سے آپ نے سودے کر لیے ہیں جو فورن اینٹیٹیز ہیں، ان کو آپ کر نہیں سکتے. تو سر اب یہ بتائیں کہ یہ معاہدے کب ختم ہو رہے ہیں، ہماری کب جان؟ میرے بھائی 5 سال میں معاہدے ختم ہو جائیں گے، لیکن سارے ختم ہو جائیں گے. ہاں میرے خیال سے 5 مطلب زیادہ تر ختم ہو جائیں گے، لیکن اس سے جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی. ابھی دیکھیں نا، ابھی وہ ایک نیوکلیر بنا ہے، ابھی ایک نیوکلیر اور بن رہا ہے، تو یہ 10 سال چلیں گے. سب سے مہنگی بجلی تو نیوکلیر بجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ ہم لگا رہے ہیں. تو تھرمل کی طرف سر کیوں نہیں جا رہے ہم؟ کیا پرانا فے ہو گیا ہے یہ؟ اس وقت ٹیکنیکل سوال ہے. اس وقت تو میں بتاؤں، دیکھیں ابھی ہم جو بڑی غلطی ابھی کر رہے ہیں، حکومت کرنے جا رہی ہے، جو اللہ کرے رک جائے، وہ دیامیر بھاشا بنا رہے ہیں نا. وہ واٹر ریزروائر ہونا چاہیے، اس کے اندر بجلی نہیں لگنی چاہیے. اتنی مہنگی بجلی بنے گی جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ اس میں جگہ رکھ دیں، جب بجلی کی ضرورت ہوگی تو لگا لیں گے، ابھی نہیں لگانا چاہیے بجلی. پانی کے ذخیرے کی ضرورت ہے تو واٹر ریزروائر بنوا لیں، بجلی نہیں لگانی چاہیے. نیوکلیر لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، نیوکلیر کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بہت مہنگا پڑتا ہے. اس وقت پاکستان کو صرف سولر اور ونڈ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ سب سے سستی ٹیکنالوجی ہے سولر خاص طور پہ، اور یہی پاکستان کو کرنا چاہیے. اور مزید بجلی اس وقت جو ہے وہ لگانے کی انکریجمنٹ نہیں کرنی چاہیے. تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ہمارے آئی پی پی سے، اس میں کوئی مطلب برائی نہیں ہے یا کوئی ایسی شرطیں نہیں ہیں جس سے لگے کہ پاکستان کوئی پھنس گیا ہے؟ آپ کے حال میں سب نہیں، یہ میں نے نہیں کہا ہے نا، یہ بالکل نہیں کہا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو جو ایرر ہے وہ یہ ایرر نہیں ہے کہ کیپیسٹی کاسٹ دینی تھی. کیپیسٹی کاسٹ کے بغیر کوئی لگاتا ہی نہیں. ایرر یہ نہیں ہے کہ ڈالر میں کاسٹ دینی تھی، اس کے بغیر کوئی لگاتا ہی نہیں. ایرر یہ ہے کہ آپ نے ایک جو اپنی ضرورت تھی اس سے زیادہ لگایا ہے. نمبر 2 کہ سنگل بائر ماڈل کے تحت لگایا اور حکومت نے رسک اسیوم کرا ہے. نمبر 3 کہ آپ کو امپورٹڈ فیول پہ لگایا ہے، امپورٹڈ کول پہ. اور نمبر 4 اس کے بعد آپ نے ایسی پالیسیز رکھی کہ جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ یہ ایکسٹرنلی وائبل نہیں ہوا. جب آپ ایک دیکھو پاکستان میں 2013 سے 2018 میں بجلی ڈبل کر دی گئی، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، بجلی ڈبل ہو گئی. لیکن کیا یہ بجلی ڈبل ہونے سے پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان کی برآمدات ڈبل ہوئی؟ نہیں. تو آپ کے ایڈیشنل ڈالرز تو نہیں آئیں گے.
تو آپ کو ایسی پالیسیز کرنی تھی نا کہ جس کے تحت آپ جو ہے وہ بجلی نہ صرف ڈبل کرتے بلکہ انڈسٹریل پروڈکشن بھی ڈبل کرتے. اس کے بعد ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ سکلک ہے. گرمی کے اندر 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, 31,000, اور لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سردی کے اندر 9,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ایکسیس بجلی ہوتی ہے جس کی آپ کیپیسٹی پیمنٹ کرو رہے ہیں. آپ نے کبھی بھی کوشش نہیں کری کہ اس کو اسموتھ کر دیں, کہ فیکٹریوں کو اس پہ لے کر آئیں. مثال کے طور پہ بہت ساری پالیسیز مسٹیکس ہیں. یہ صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا, کیپیسٹی پیمنٹ غلط ہے. اور بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کے سنگل بائر ماڈل میں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ بجلی لگی ہو. سر کیا یہ معاہدوں میں بدنیتی یا کک بیکس نہیں ہے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کی صلاحیت ہے وہ 26,000 میگا واٹ ہے اور ہماری جو جنریشن پاور کی ہے وہ تقریباً 40,000 میگا واٹ ہے, تو اتنا بڑا گیپ, کیا یہ بدنیتی نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو فرسٹ آف آل 40,000 ہے نہیں. کتنی ہے؟ 30-31,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں بنا سکتے. سر 38 تو میں نے سنا تھا. آپ نے سنا ضرور ہے لیکن کبھی اس سے زیادہ 31,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنتی نہیں ہے. دیکھیں ایک پاور پلانٹ ہے جامشیرو میں, وہ جب میں وزیر تھا نا تو وہ 59 روپے یونٹ کی بجلی بنا رہا تھا. نیپرا صرف تھرمل کاسٹ, فیول کاسٹ آ رہی تھی. نیپرا 58 سے زیادہ دیتا ہی نہیں, 58 بھی پتہ نہیں کیوں دیتا تھا. یہ 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور وہ فرنس آئل سے بنتی تھی. اور میں ہاتھ جوڑتا تھا حکومت کے لوگوں کے, میں ان کے خدا کا واسطہ یہ بجلی مہنگی نہ بناؤ. ایک دن میں پاور منسٹری گیا تو میں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی پاکستان بھر میں. میں نے کہا خدا کا واسطہ ابھی لوڈ شیڈنگ کرو, 2 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ کرو. غریب ملک ہیں ہم, لوڈ شیڈنگ کیونکہ جو آپ آخری بجلی بناتے ہیں وہ بہت مہنگی پڑتی ہے. سو بہت سارے ایسے پلانٹ ہیں جو 1950 کے پلانٹس ہیں جن سے بجلی نہیں بن سکتی ہے اب, یا بہت مہنگی بنتی ہے لیکن وہ ٹوٹ بھی چکے ہیں پلانٹ, لیکن ان کو گنا جاتا ہے. پاکستان پریکٹیکلی 31,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں بنا سکتا اسی 1 گھنٹے میں. مئی کے مہینے میں, اگست کے مہینے میں پھر تربیلا کک ان کر دیتا ہے تو تھوڑی سی شاید زیادہ بن جاتی ہوگی, لیکن اس وقت اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو اس سے زیادہ بجلی نہیں ہے. ٹرانسمیشن ہم پوری بجلی کر سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب یہ لگا کینپ لگا تو اب اس میں کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت آ چکی تھی, اس کے 4 سال بعد یہ لگا ہے, تو بدنیتی کا تو سوال ہی نہیں ہے. اب آپ نہیں مانیں گے نا, بدنیتی تو نہیں ہو سکتی. عمران خان نے تو اگر ملک ریاض کو بھی پیسے واپس کر دیے تو بدنیتی تو نہیں ہے, یا بیگم صاحبہ نے انگوٹھی لے لی تو بدنیتی تو ظاہر ہے نہیں. سر اگر ہوا ہے تو بالکل بدنیتی ہے. آپ کو یقین ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہوا, انگوٹھی لی ہے انہوں نے؟ سر آڈیو ہے, اب اس کی ویریفیکیشن ہو تو پتہ چلے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو دل سے کیا لگتا ہے؟ سر آڈیو ہے, آڈیو تو مریم نواز صاحبہ کی بھی بہت آئی ہیں سر. آڈیو جائیں دفن کریں نا, آپ کا دل میں کیا بولتا ہے؟ سر دیکھیں آپ کا دل کیا بولتا ہے یار؟ اتنے سوال آپ نے پوچھے, ایک سوال میں پوچھا. فرشتہ تو عمران خان بھی نہیں ہے نا, دیکھیں فرشتہ نہیں مانتا. آپ تو یہ بول دو نا کہ میرا دل یہ بولتا ہے کہ بشرا بی بی نے انگوٹھی لے لی ہے, جو غلط تو غلط ہے نا. سر فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, میں نے دیکھا نہیں, میں وٹنس نہیں. آپ نے تو یہ بھی نہیں بدنیتی دیکھی تھی آپ نے کیبل کاروں میں, مطلب ایک مثال ہے وہ, سوری. لیکن اب میں آئی پی پیز میں اب آئی پی پیز پہ آتے ہیں. تو یہ نااہلی زیادہ ہوتی ہے. جدھر ہم کرپشن سمجھتے ہیں نا وہ نااہلی ہوتی ہے, بالکل نااہلی ہے کہ آپ ادھر پلانٹ لگاتے ہیں, اور یہ خان صاحب کے زمانے میں لگنا تھا کیونکہ ادھر کنپ لگا تھا, اس کے بعد آپ یہاں پہ آلریڈی لگے ہوئے تھے ونڈ پاور. تو پہلے آپ ونڈ پاور لاسٹ ایئر تک پورے لے رہے تھے, اس بار نہیں لے سارے. تو آپ کو اس وقت لگا دینا چاہیے تھا, لیکن حکومت کی کون سی چیز وقت پہ ہوتی ہے؟ یہ شارع فیصل اگر کھودتے ہیں تو وقت پہ بنا لیتے ہیں, تو یہ 1 سال ڈیلے ہوگا, 1 سال کے اندر کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا میرا اور آپ کا 3 روپے بجلی سستی ہو جاتی ہے مثال کے طور. تو نااہلی بھی بہت ہے, میں نااہلی کو ڈرائی نہیں کرتا ہوں. اور اگر اس کے اندر کرپشن ہے, دیکھو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں کرپشن ہے تو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کرپشن جنریشن میں ہو سکتا تھا تو کرپشن ٹرانسمیشن لائنس میں بھی ہو سکتا تھا. تو یہ آرگیومنٹ جسٹ بیکاز کہ دیر از مور جنریشن دین ٹرانسمیشن ابیلٹی ڈزنٹ مین کہ دیر از کرپشن, بیکاز یو کوڈ آلویز ڈو. اگر آپ کرپشن کرنا چاہتے ہیں آئی پی پیز میں تو ٹرانسمیشن بھی کرپشن کر سکتے ہیں نا, اس میں بھی آئی پی پیز کا ہی ماڈل ہوتا ہے. تو اس سے کرپشن ظاہر نہیں ہوتی, لیکن کم از کم اس سے نااہلی ضائع ہو سکتی ہے, اور اسے کرپشن بھی ہو. لیکن جتنا آپ کا بڑا دل ہے کہ آپ بول رہے ہیں ریکارڈنگ ہے, ریکارڈنگ نہیں ہوئی, تو جتنا بڑا دل آپ نے ایک طرف دکھایا اتنا یا تو کہیں پر بڑا دل نہ دکھاؤ یا ہر طرح بڑا دکھاؤ. دیکھو میں نا صحیح بات کرتا ہوں, خان جیتا تھا, ہاں جیتا تھا, انگوٹھی لیے, ہاں لیے. اچھا سر, یہ جو آئی پی پیز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, اس میں جتنی بھی شرائط تھی. ویسے بائی دا وے میں کچھ عرصہ وزیر ہوں, میری بیوی نے کسی سے انگوٹھی نہیں لی ہے. میں فرشتہ میں بھی نہیں ہوں, لیکن انگوٹھی آپ کو تو سر گفٹ ملے ہیں. اللہ کی قسم کوئی گفٹ, میں آپ کو پتا بھی ہے میں جو بات کر رہا تھا, کوئی اللہ کی مہربانی سے کسی سے کوئی گفٹ نہیں لیا.
توشہ خانہ میں کبھی نہیں ملا آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میں گھڑی واپس کر دی ابھی انگوٹھی اور ایک گھڑی تو ہاں وہ آپ نے مجھے بتایا. اچھا میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں سر، یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو شرطیں رکھی، جتنا مجھے پتا ہے ہم نے فورن انویسٹرز کو راغب کرنے کے لیے یہ شرطیں رکھی تاکہ باہر کی سرمایہ کاری آئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئی پی پیز کے سارے مالکان جو ہیں یہ باہر گئے، پاکستانی کوئی مالک نہیں؟ میرے بھائی باہر کی سرمایہ کاری نہیں ہے، جو پاکستانی سرمایہ کار ہوتا ہے نا، مفتاح اسماعیل سمجھ لیجئے سرمایہ کاری کرتا ہے، تو کم وقت پاکستان میں 20% پیسے میرے ہوتے ہیں، 80% بینک سے قرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 80% جو بینک سے قرض لیتے ہیں وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ مشین خریدنے کا. مشین آپ نے خریدا ہے جرمنی سے، چائنا سے، جاپان سے، جس سے بھی، وہ تو ڈالر میں بیچے گا نا آپ کو، تو اس کم وقت کو تو پیسے واپس کرنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے نا، یہ ڈالر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے یار اگر یہ بنا لیتے نا فیڈرل ایریا میں پاور پلانٹس تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. بنتے نہیں ہیں، نہ فیڈرل ایریا میں بنتے ہیں، نہ مغل پورہ میں بنتے ہیں، بنتے سارے چین میں ہیں. اس کا بھی ذرا مجھے ریزن تو بتائیں نا کہ مطلب ہماری پورٹ کراچی میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے پاور پلانٹس اس ایریا میں کم ہیں، یہ سارے ہم وہاں اس طرف کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ہماری کوسٹ کو میٹر نہیں کرتا کہ ہم کول یہاں سے نکل کے جاتے ہیں؟ جو ساہیوال پہ کول پلانٹ لگانا ہے نا، وہ مطلب ساہیوال میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں جو بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ میں گیس کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں، یا جو مشرف صاحب کے زمانے میں 4 سسٹرز پنجاب میں لگے ہیں لوڈ سینٹرز کے پاس، وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے مجھے. تو سر اسی لیے تو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ کک بیکس کمیشن کا معاملہ نہیں ہے. کول کا پلانٹ ساہیوال میں لگانا جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی بحث نہیں. کس کا ڈیسیجن ہے یہ؟ حکومت پاکستان کا. یہ شہباز شریف صاحب کا شوق تھا. اچھا، یہ پنجاب میں لگنا چاہیے، میرے پاس لگنا چاہیے. یہ کب ہوا ہے سر؟ یہ 2013 14 15 میں کبھی ہوا ہوگا. اچھا سر، کچھ ایف ڈی آئی کی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے چین گئے تھے اور ماشاءاللہ وہاں کے ڈپٹی میئر نے ان کا استقبال کیا. اس سے پہلے سعودی عرب گئے تھے. کوئی اچھی خبریں، ایم او یوز تو ضرور سائن ہوئے ہیں، تو ذرا مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ تو یہ چیزیں ڈیل کرتے رہیں، یہ ایم او یوز کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیرو. تو یہ جو ماشاءاللہ 100 سے زیادہ سائن کر کے آئے ہیں اور اس کو کامیابی گنوا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ نکلے گا اس میں سے؟ آپ ایف ڈی آئی لینے گئے تھے نا جی، وہ فوراً یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا. کیوں کرے گا؟ پیسے کمانے کے لیے کرے گا نا. تو کبھی تھوڑا بہت پاکستان کے بارے میں معلومات تو کرے گا نا، رائٹ؟ آپ اگر یہاں پہ ایک آفس بھی خریدتے ہیں تو ذرا بلڈنگ کو آگے پیچھے تو دیکھتے ہیں نا. پاکستان میں جو اس وقت فورن کمپنیاں پیسے کما رہی ہیں اور ڈالر لے کے جانا ہوتا ہے، ان کو 6-8 مہینے اسٹیٹ بینک ڈیلے کراتا ہے. اس وقت چائنیز کمپنیوں کے آپ نے 470 ارب روپے دینے ہیں جو آپ نے نہیں دیے، جو ان کے واجب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ کو لگتا ہے چائنا اور انویسٹمنٹ کرے گا؟ کسی کے 470 ارب روپے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بولتے ہیں اور مزید سرمایہ کاری کہاں سے دیں؟ تو پھر وہ پاگل ہے کہ آپ کو انویسٹ کرے گا. اس نے تو نہیں سوچا تھا، چائنیز نہیں سوچ رہے تھے کہ اتنی بری طریقے معیشت چلائیں گے. تو سر یہ پھر عوام کو پاگل بنا رہے ہیں کہ ہم آئے 100 ایم او یو سائن کر لیے، اور ایم او یو سائن کر لیا آپ نے، سعودی عرب سے بھی کر لیے، ان سے بھی کر لیے، لیکن وہ پہلے سوچے گا کہ تھوڑا سا تو اپنا حال ٹھیک کرو یار. آپ تھوڑا سا تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، خدا کا واسطہ ہے. تھوڑی سی تو معیشت ٹھیک کریں، تھوڑا سا تو مینجمنٹ ٹھیک کریں. آپ تو کچھ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہو، لیکن آپ بول رہے ہیں کہ میرے پاس دنیا آ کے انویسٹ کرے. ان جو اس نے انویسٹ کرا ہے اس کو پیسے دے رہے ہو. وہ چائنا کے 470 ارب روپے دیے ابھی تک. آپ سارا دن چائنا کی کیپیسٹی کاسٹ اور مہنگا اور یہ سب ساری باتیں کر لیتے نا آپ لوگ. یہ بات کبھی دیکھیے کہ آپ نے چائنا کے پیسے ہی نہیں دیے. تو جب تک چائنا کے وہ پیسے نہیں دو گے تو چائنیز کو یہاں پہ مارا جا رہا ہے، چائنیز کے پیسے نہیں دے جا رہے. اور پھر ہم چائنا پہ جا کے بولتے ہیں کہ اور پیسے لگا دو، تو بولے گا وہ اچھے لوگ ہیں، کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، سائن کر لیتے ہیں، بولتے تھوڑا سا اپنے حال کو ٹھیک کر لو پھر دیکھیں گے. تو اگر یہ ایم او یوز کنورٹ ہو سکتے ہیں، دیکھنا میاں نواز شریف نے بھی پہلے ایم او یو سائن کرے تھے، پھر انویسٹمنٹ لے آئے تھے نا. تو آپ تھوڑا سا اپنے حال کو تو ٹھیک کریں، اپنی چال تو ٹھیک کریں، اپنا گریبان بھی ذرا جھانک کے دیکھنا چاہیے ہم کو کہ ہم کدھر لے گئے ہیں اپنے ملک کو. آپ احساس ہو چکا ہے ہمیں، ہم اپنا حال ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو بجٹ میں نظر آ رہا ہے احساس؟ مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کو ادراک ہی نہیں ہے کہ غلطیاں کتنی غلطیاں کر چکے ہیں. تو سر ایس آئی ایف سی تو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے اکانومی کا معاملہ، تو ان کو وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان کو ادراک نہیں ہو رہا کیا؟ وہ تو سب اچھے کی خبریں دے رہے ہیں، وہ تو سب خبریں تو چلو سب حکومت اچھی دیتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سیریسلی کہ ایس آئی ایف سی کو جو ہے وہ حکومت کو کاندھا دینا چاہیے، اور مطلب وہ والا کاندھا نہیں، حکومت کا کاندھا بننا چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے کہ یار جو مشکل فیصلے کر ڈالو.
سر لاسٹ کوشچن، نہ ملک کی سیاست اچھی چل رہی ہے نہ معیشت اچھی چل رہی ہے، اگر آپ اس وقت ملک کے وزیر خزانہ ہوتے تو آپ ایسی کیا میجر تبدیلیاں کرتے یا ایسے کیا سٹیپس لیتے کہ پاکستان اس مشکل سے نکل آتا؟ وزیر اعظم کون ہوتا؟ وزیر اعظم چلیں شاید خاقان عباسی ہوتا. ہاں اب بات کی تو میں شاہد بھائی کو بولتا کہ ایک میٹنگ بلاؤ سب سیاسی لیڈران کی، بیٹھ کے بات کرو، کھانا کھاؤ. عمران خان کو بھی بلاتے سب کو، اور ایک میٹنگ کرو. یہ ٹھیک ہے، ایک میٹنگ بلاؤ NFC ایوارڈ کی، سارے صوبے کے چیف منسٹر کو بلاؤ اور وہ بات کرو، اور جو بھی آئین میں ترامیم کرنی وہ کریں گے، لیکن یہ چیزیں کریں گے. لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرتے، صوبوں کو پیسے کم کرتے، صوبوں کے اوپر اور ذمہ داری ڈالتے کہ اپنے ٹیکسز جمع کرو، وفاق کی فائنینسنگ ٹھیک کرتے، سیلری کلاس کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس کم کرتے، تھوڑی اور ٹیکسز کم کرتے. اور میں شاہد بھائی کو 1000 ارب روپیہ دکھاتا. 600-700-800 ارب روپیہ تو خوشی سے کم کر سکتا ہوں، 200-300 ارب روپیہ تکلیف سے کم کروں گا. 1000 ارب روپیہ دکھاتا میں شاہد بھائی کو کہ یہ میں بجٹ سے بچا رہا ہوں. ایک اس کے بعد میں شاہد بھائی بولتا کہ ایک قانون بناؤ، پرائیویٹائزیشن کے قانون کو آسان کرو اور جلدی سے پرائیویٹائز کر لو چیزیں. یہ 1 سال 1.5 سال کا جو پروسیس ہے 460 دن کا، اس کو 180 دن میں لے آؤ. تیسرا، ایک اور قانون بناؤ، نیب کو کل ختم کر دو. ختم کر دو نیب کو. نیب سے آج تک کرپشن کم نہیں ہوئی ہے. FBR چلنے دو، بالکل چلنے دو، ٹیکس تو لینا ہے نا. FBR کے اندر ایک چینج کرنا چاہوں گا میں، وہ کر دوں گا. وہ تو شاید بات سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، میں خود ہی کر دوں گا کہ آڈٹ کا فنکشن ان سے لے لوں گا، کسی اور ایجنسی کو بنا کے حکومت کے دے دوں گا. باقی FBR چلنے دو اور حالات بہتر ہو جائیں گے اس سے 100%. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات. تھینک یو.